نہیں، گھر میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کو اپنی ویڈیوز ہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لو. مثلا اب وہ بلوغت کی ایج میں جا رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس کو دیکھ لو، کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ڈسکشن کر لو. باقی میں کوئی سخت قسم کا یعنی باپ نہیں ہوں، خامن تو بالکل نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں. یعنی اس حوالے سے کہ وہ عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ دیں ہیومن ڈگنیٹی میں. لائف سٹائل کیسا ہے آپ کا؟ لائف سٹائل تو میرا بالکل سادہ ہے شروع سے، اور یہ میں نے کوئی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ایکٹنگ کے لیے، اور نہ میں اس کی کسی سے بھیک مانگتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں. مجھے مزہ آتا ہے اس سٹائل کے اندر. کھانا پینا بھی سادہ ہی ہے. آپ کے ہم اثر تو بڑی شاہانہ لائف گزارتے ہیں، بڑی بڑی لینڈ کروزرز، آگے پیچھے سیکیورٹی کے لوگ بھی، بڑے بڑے شاندار محل نما گھر ہوتے ہیں. آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ میرا تو گھر جو ہے وہ بمشکل میرا 4 مرلے کے اوپر ہوگا، وہ بھی میری دادی اماں کے نام پہ ہے. اور جو اسلام آباد میں 7 مرلے کا وہ میں نے کرائے پہ دیا ہے. وہاں میں خواہش تھی کہ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں رہوں گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اٹھایا تو وہ تو اب کرائے پہ دے کے اب یہیں پہ شفٹ ہو گئے. میں 4 بچے ہیں میرے، اور ہم میاں بیوی رہتے ہیں. سکون کی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، ساری فیسلٹیز موجود ہیں. جی جس طرح کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو آپ موٹر بائک پہ کیسے گھوم سکتے ہیں؟ پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے آپ ٹریول کر سکتے ہیں؟ آپ کے آگے پیچھے تو سیکیورٹی گارڈ چلنے چاہیے، ڈبل کیبن ویگو ڈالے چلنے چاہیے. ہاں جی، وہ ڈالے چلیں گے اور سیکیورٹی گارڈ چلیں گے، پھر تو میری جو موومنٹ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو جائے گی نا. تو میں اتنے لو پروفائل میں رہتا ہوں کہ نہیں پتہ چلتا، اور انڈکلیئرڈ میری موومنٹ ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے چونکہ پبلک گیدرنگز میں جانا ہوتا ہے اور اپنا سارا شو آف کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ونریبل کرتے ہیں. شادی پسند سے کی یا لو میرج؟ شادی کا تو مجھے یعنی شادی کے 8-10 سال بعد پتہ چلا کہ شادی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بغیر انسان نامکمل ہے. جی آپ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی. کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ کھانے میں میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں روٹی کھاؤں. چاول میری آخری پرائورٹی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی مجھے پسند سبزی مکس اور مونگی مسر کی دال، اس طرح کی چیزیں. خود بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ کوکنگ جب میں اسلام آباد رہ رہا تھا تو ہمارا کوک کبھی چھٹی پہ ہوتا تھا تو تب آزمائی کر لیتے تھے، لیکن پروفیشنلی مجھے صرف دودھ پتی بنانی آتی ہے اچھی، اور کچھ نہیں آتا بنانا. ہاں جی. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے؟ فرصت میں اپنے اوپر رہنے ہی نہیں دیتا. جی جنونی ہوں میں، جب تک کہ آپ سمجھ لیں کہ میری آنکھیں نہ بند ہو جائیں، یہ جب تک میری حالت نہ ہو میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں. یوٹیوب پر آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں اور آپ یوٹیوب سے کماتے بھی کچھ نہیں، پھر ذریعہ معاش کیا ہے؟ یوٹیوب سے ہم کما رہے ہیں، لیکن وہ جے پی جیز کے امیجز تک وہ نگلیجیبل ہے، اور وہ ہماری مجبوری ہے مانیٹائزیشن اتنی کرنا. باقی ظاہر ہے چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، تقریباً 50,000 کے قریب میری پینشن ہے، اور پلس ہم چونکہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے 2 بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں، تو وہ تو مجھے بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لو، فائنینشلی ہم سپورٹ کریں گے اور دین کے کام کے لیے وقف ہو. وہ میرے ماں باپ کو بھی پیسے بھیجتے ہیں، تو ہمارا فیملی کا نظام اس طرح مل جل کے چل رہا ہے. ظاہر ہم نے کو بہت لگژریس لائف تو نہیں گزارنی ہے. آپ کو سننے والوں میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے؟ مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے خواتین سے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ ریکارڈ کروا دیے ہیں، پلس ریئل ٹائم ہم نے جو لائیو سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں جمعے والے دن میں 1.5 گھنٹہ صرف ہم نے فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنا سوال ٹائپ کریں گی، اور وہ ہزاروں سوالات ریکارڈ ہو چکے ہیں. موسیقی پسند کرتے ہیں؟ مجھے موسیقی سے ایسا کوئی دلچسپی نہیں ہے جو آپ کی یہ جو اس قسم کی بیہودہ موسیقی ہے. باقی جو اسلامک فلمیں جو بنی ہوئی ہیں، جس طرح عمر سیریز بنائی ہے قطر والوں نے، اس میں جو بیک گراؤنڈ انہوں نے کوئی 30-40 قسم کے میوزک استعمال کیے ہیں، وہ انہوں نے تو اس میں جان بھر دی ہے. تو میں اوورآل میوزک کے بارے میں بڑا ڈھیلا موقف رکھتا ہوں. میوزک تو دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ چیز ہے گانا. گانے کے بارے میں تو بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ حکم فرمایا کہ گانا ہونا چاہیے. اور ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے. جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ ہو حرام ہے. اصل جو ایشو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ علماء نے جس طریقے سے اسے کنڈیم کیا نا، اس سے ایک عام آدمی کو لگا شاید گانا بھی حرام ہے. آج کل کی فلموں اور ڈراموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو سخت ناپسند. دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، 8 سے 9 ایک ڈرامہ لگتا تھا، اندھیرا اجالا لگتا تھا، وارث لگتا تھا، اور اس کے علاوہ
اسلام آباد والوں نے ایک ڈرامہ گیسٹ ہاؤس کے نام سے بنایا، آغوش بنایا، ان ڈراموں سے مورل لیسنز ملتے تھے۔ من چلے کا سودا ماسٹر پیس تھا اشفاق احمد صاحب کا، وہ تو ابھی بھی میں کبھی کبھار لگا کے دیکھتا ہوں، مجھے تو بہت پسند ہے وہ۔ اس طرح کے جو ڈرامے تھے جن میں سے کوئی لوگوں کو مورل لیسن ملتا تھا، اور آپ دیکھتے تھے کہ اس زمانے میں سڑکیں ویران ہو جاتی تھی اور لوگ اتنی تسلی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھتے تھے۔ زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے زیادہ افسوسناک لمحہ کون سا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں۔ وہ 40 دن، اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے، شادی ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے، تو 40 دن ہم نے ماشاءاللہ جو زندگی کے گزارے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کے 40 دن نہیں نصیب ہوئے۔ اور غم کے اعتبار سے تو زندگی میں انسان کے غم آتے رہتے ہیں۔ میری نانی ماں کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد نانا ابو کی ڈیتھ ہوئی، وہ یہ سارے غم کے لمحات تھے۔ ریسنٹلی ابھی جو اگر میں پاسٹ میں دیکھوں تو میرے لیے سب سے زیادہ غم کا لمحہ تھا، ہمارے قریبی دوست تھے جو پچھلے آپ سمجھ لیں 7-8 سال سے میرے ساتھ اٹیچ تھے، ہماری سیکیورٹی کو یہاں پہ دیکھتے تھے، بٹ صاحب، ان کی اچانک ڈیتھ، جو میرے ہم عمر ہی تھے، آلموسٹ 1 سال ہی مجھ سے بڑے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں یعنی پہلی دفعہ مجھے جو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے نا وہ یہ والا لگا۔ کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہش تو الحمدللہ ساری اللہ کے فضل سے پوری ہو چکی ہیں جو میری خواہشات۔ اب یہ ہے کہ خواہش صرف یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اور فائنینشیل جو صورتحال ہے یہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ بہتر ہو جائے۔ کبھی شہرت پریشانی کا باعث بھی بنی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے پریشانی، اب میں یوز ٹو ہو گیا ہوں۔ شروع میں فیل ہوتا تھا کہ میں جب چاہوں کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے چاٹ نان کھا لوں، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ منگوا لیتے ہیں، گھر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ میری زندگی میں یہ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں دی ہیں نا، ان کی خوشی میرے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اتنی ڈومیننٹ ہے کہ وہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ کبھی کسی ٹی وی چینل کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن یا مذہبی شو کی آفر ہوئی؟ ہاں جی، ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں پہلے تو انکار کر دیتا تھا رمضان کے لیے، تو شاید اب بھی میں باؤنڈ اس طریقے سے نہ ہوں، لیکن اکا دکا جو پروگرام ہے وہ تو میں مختلف چینلز کے اوپر کر چکا ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو پہچان لے اور اسے پتہ چل جائے کہ اسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، اور وہ اتنا غالب ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کر دیا کہ اسے پلانٹ ارتھ پہ پٹ کیا ہے، اس کے بعد اس پہ حالات و واقعات وہ ڈالتا ہے، ایک دن اس نے مر جانا ہے اور پھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے نا اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں۔ اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں۔ میرا خیال ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا یعنی اس حوالے سے، تو میں ایک دلیر آدمی ہوں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ چل جائے کہ اسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، اور وہ اتنا غالب ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کر دیا کہ اسے پلانٹ ارتھ پہ پٹ کیا ہے، اس کے بعد اس پہ حالات و واقعات وہ ڈالتا ہے، ایک دن اس نے مر جانا ہے اور پھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے نا اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں۔ اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں۔ میرا خیال ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا یعنی اس حوالے سے، تو میں ایک دلیر آدمی ہوں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔